السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، صدقے کے فضائل بے شمار ہیں۔ فضائل صدقات کے نام سے ایک زبردست بڑی موٹی سی کتاب ہمارے اکابر لکھ کر گئے ہیں، اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اس کے بتائے ہیں۔ مجھے ابھی صدقے کے معاملے میں فضائل کی لائن سے کچھ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، بلکہ سارے مسلمان ہی صدقہ دینے کی بڑے فضائل ہیں، اس کی برکات ہیں، اس سے بھی واقف ہیں، اور اپنے حساب سے لوگ دیتے بھی ہیں۔ مجھے یہاں کچھ مسائل کا مذاکرہ کرنا ہے صدقے کی لائن سے۔ 6 پوائنٹ ہیں میرے پاس، انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے واسطے جو بھی نیک کام کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمان سنا ہوگا، کل معروف صدقہ، ہر نیکی، جو بھی اچھا کام آپ کریں وہ صدقہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، صدقے کے لیے روپیے پیسے، اناج یا کوئی جانور یا کپڑے یا دیگر قسمیں، سامانوں، انواع و اقسام کی چیزیں، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جیسا اچھا لگے کوئی بھی خیر کا کام آپ کریں وہ صدقہ ہے، پہلی بات۔ دوسرا پوائنٹ، صدقے کی 3 قسمیں ہیں۔ صدقہ فرض بھی ہوتا ہے، صدقہ واجب بھی ہوتا ہے، صدقہ نفل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض سے مراد جیسے آپ جانتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اگر کوئی صاحب نصاب ہے، سال گزر جاوے، اس پر زکوٰۃ ایک مخصوص مقدار میں فرض ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فرض صدقہ۔ دوسرا ہوتا ہے واجب۔ واجب سے مراد جیسے صدقہ فطر کسی کے اوپر واجب ہے، اس کو واجب صدقہ کہیں گے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی نے منت مانی، نذر مانی، مان لو کسی کا بچہ بیمار تھا، اس نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا بچہ تندرست ہو جاوے گا تو میں 100 روپے صدقہ کروں گا۔ اب بچہ اچھا ہو گیا، اب یہ 100 روپے صدقہ کرنا واجب ہے، اس کو کہتے ہیں واجب صدقہ۔ ایک کہتا ہے نفل صدقہ۔ نفل صدقہ عام طور پر ہم نکالتے ہیں، دکان میں روزانہ کبھی نکال دیتے ہیں 10 20 50 روپے، کبھی کوئی بزنس کے لیے جا رہا ہے کہیں، وہ نکال دیتا ہے الگ سے، کبھی گھر میں کوئی بیمار ہوا تو الگ سے صدقہ کچھ نکال دیا جاتا ہے، کبھی کوئی سفر میں جا رہا ہے تو 10 20 50 روپے نکال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفلی صدقہ۔ یہ فرض اور واجب صدقے کے لیے تو مستحق ضروری ہے، جس کو بھی آپ دیں گے مسلمان ہو، مستحق ہو، اس کو آپ مالک بنا دیں، صدقہ آپ کا ادا ہو جاوے گا، ٹھیک ہے، فرض اور واجب۔ لیکن نفل صدقے کے لیے ایسی کوئی شرطیں نہیں ہیں، آپ ایمان والے کو دیں، غیر ایمان والے کو دیں، جس کو چاہے آپ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے دکانوں میں جو نفلی صدقہ نکالتے ہیں، غریب کو یعنی اپنے گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے نکالتے ہیں صدقہ الگ سے، اس کو کہتے ہیں نفلی صدقہ۔ نفلی صدقے کے لیے امیر اور غریب کی یا مسلمان کی غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جس کو چاہے دے سکتے ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ امیر کو بھی صدقہ دینا نفلی جائز ہے، لیکن زیادہ ثواب ملتا ہے جب غریب کو اور مستحق کو دیں گے۔ کتابوں میں یہ مسائل، معتبر کتابوں میں سب لکھے ہوئے ہیں۔ 2 پوائنٹ ہوئے۔ تیسرا پوائنٹ، جب بھی ہم صدقہ دیں تو صدقہ دے کر اپنا احسان اس کے اوپر نہ رکھیں، احسان نہ جتلائیں، بلکہ کوشش یہ کریں، دل میں یہ سوچیں کہ اس نے میرا صدقہ قبول کر کے اس کا میرے اوپر احسان ہے، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ نیکی کرا دی۔ اس کا دھیان رکھیں، کبھی بھی صدقہ دے کر احسان نہ جتلائیں، قرآن کریم میں صراحتاً اس کی ممانعت آئی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، گھر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مستحق مل نہیں رہا ہے تو گھر میں ڈبہ ہم الگ سے بنا لیتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں 10 20 50 روپے روزانہ یا 2 دن 4 دن چھوڑ کر ہفتے میں ڈالتے رہتے ہیں۔ وہ جو الگ سے ہم نے نکالے ہیں ڈبے میں، کسی باکس میں الگ سے رکھے ہم نے، تو جب تک ہم غریب کو دے نہیں دیں گے اس کے ہم مالک ہیں، جب ہمیں ثواب تبھی ملے گا جب وہ مستحق تک پہنچ جائے گا۔ الگ صرف رکھ لینے کی وجہ سے ہم صدقہ دینے والے شمار نہیں ہوں گے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ ہم نے الگ سے ایک باکس بنایا ہے، اس میں پیسے رکھ دیے، اس میں مان لو 5000 10,000 جمع ہو گئے، اب گھر میں مجھے ضرورت پڑی ہے تو اسی میں سے کیا میں ادھار لے سکتا ہوں؟ لوگ اس طرح مسئلہ پوچھتے ہیں۔ بھائی جب تک آپ نے وہ غریب کو نہیں دیے اس کے مالک آپ ہو، آپ اس میں سے اگر لے لو گے 5000 روپے، مان لو آپ نے اس میں سے ادھار لے لیے، تو جب تک وہ 5000 روپے آپ کسی غریب کو دو گے نہیں تو تب تک آپ کو ان 5000 روپے صدقہ دینے کا ثواب نہیں ملے گا۔ سمپل سی بات ہے، آپ اس کے مالک ہو، آپ جو چاہے کریں گے اس کو، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ 5واں پوائنٹ ہے کہ صدقے کے لیے روپیے دینا یہ ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی چیز صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کپڑے صدقہ کر دیں، آپ پین صدقہ کر دیں، کاپی صدقہ کر دیں، آپ سامنے والے کی جو ضرورت ہو آپ اس کو وہ چیز صدقہ کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے 5واں پوائنٹ۔ 6واں پوائنٹ انشاءاللہ، یہ جو صدقے میں جانور دینا، جو جان کا بدلہ جان، جو بکرے کا صدقہ، مرغی کا صدقہ بہت سے لوگ نکالتے ہیں،
تو ویڈیو طویل ہو جاوے گا انشاءاللہ، اس کو مستقل ہم کی ویڈیو بنائیں گے کہ جان کے بدلے جان جو صدقے کے طور پر ہم بکرا دیتے ہیں اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقات کو، ہماری دیگر عبادتوں کو سب کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔